حسن کا جو سب سے بہترین سانچہ ہے، اس سانچے میں انسان کو ڈھالا گیا کہ انسان جیسا جسم و جثہ، انسان جیسی شکل و صورت، انسان جیسا دماغ، اس جیسی عقل، اس جیسی سوجھ بوجھ، اس جیسی سوچنے کی صلاحیت، اس جیسی دیکھنے کی صلاحیت، اس جیسی پکڑنے کی صلاحیت، تمام تر صلاحیتیں اور دیگر مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ وہ تمام صلاحیتیں جن صلاحیتوں کی بنا پر یہ انسان پر نہیں ہوتے ہوئے اڑنے کا سامان بنا لیتا ہے، وہ تمام صلاحیتیں جن کی بدولت انسان دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوق پر قبضہ جما لیتا ہے، وہ تمام صلاحیتیں جن کی بدولت یہ انسان دنیا کی خشکی پر، دنیا کے ایک بڑے پیمانے پر اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے، اپنی بادشاہت کا نفاذ کر لیتا ہے، اپنی حکمرانی کا سکہ جما دیتا ہے، یہ صلاحیت انسان کو کس نے عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کو، انسان کی بناوٹ کو، انسان کی چال ڈھال کو، انسان کے دماغ کو، اس کی عقل کو، اس کی سمجھ کو، اس کی فہم و تفہیم کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوقات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پرندہ ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، اڑنے کی صلاحیت، لیکن اسی انسان نے جس کے پاس اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، بڑے بڑے جہاز بنا دیے آسمانوں پر، ایک انسان کو نہیں، ہزاروں انسانوں کا لے کر اڑ رہا ہے۔ انسان نے وہ ایجادات کر لیے کہ اگر اس لباس کو پہن لیا جائے، اوڑھ لیا جائے تو آگ کے اندر گھس سکتا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں بنا لی کہ اگر ان چیزوں کا استعمال کر لیا جائے تو پانی کے اندر کئی کئی دن تک گزارا کیا جا سکتا ہے۔ اب تو خلائی کوششیں ہو رہی ہیں کہ آدمیوں کا ایک قافلہ، ایک جماعت آسمان پر اڑے اور آسمان پر نظر آنے والے جو یہ سیارے ہیں، یہ چاند ہیں، یہ ستارے ہیں، کسی ستارے کے اندر جائے اور وہاں پر کچھ دن گزار کر پکنک منا کر آ سکے۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کچھ سالوں بعد ہم یا ہماری نسلیں ان سے کہا جائے کہ آؤ چاند پر گھومنے کا ٹور ہے اور اس ٹور کا یہ خرچہ ہے، اور انہیں چاند پر گھومنے کا موقع ملے۔ یہ تمام تر صلاحیتیں، یہ قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ودیعت کی، اور ہم تو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیں گے کہ جب تک یہ ہمارا آخری دین نہیں آیا تھا، جب تک اسلام نہیں آیا تھا، جب تک قرآن نہیں آیا تھا، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک بعثت نہیں ہوئی تھی، تو انسان کی صلاحیتیں بھی ادھوری تھیں، یہ اس درجے کی نہیں تھی، اس پائے کی نہیں تھی۔ اس لیے کہ اگر اس کے پاس پہلے وہ ٹیکنالوجی ہوتی، پہلے سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت ہوتی، پہلے یہ علم میں اتنی مہارت رکھ پاتا، تو آخری نبی کے آنے سے پہلے بھی جہاز بنا سکتا تھا، لیکن نہیں بنایا۔ ہزاروں سال گزرے، ہزاروں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی امتیں آئیں، بڑے بڑے دماغدان پیدا ہوئے، انہیں اپنے زمانے کے دماغوں پر فخر تھا، اپنے زمانے کے علم پر فخر تھا، اپنے زمانے کے سائنس پر فخر تھا، اپنے زمانے کے فلسفے پر فخر تھا، اپنے زمانے کے منطق پر فخر تھا، اپنے زمانے کی ایجادات پر فخر تھا، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے سائنسداں، فلسفہ کے جاننے والے، منطق کے جاننے والے، علم نجوم کے جاننے والے، ستاروں کے علم کے جاننے والے، لیکن انہوں نے یہ ایجادات نہیں کی۔ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہندوستان کا ایک آدمی بغیر کسی کنیکشن کے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی وائر کے امریکہ کے آدمی سے بات ہی کر سکتا ہے۔ صرف بات ہی نہیں کر سکتا بلکہ اس کو دیکھ سکتا ہے، یہ تصور بھی قائم نہیں کیا جا سکتا۔
تو یہ جو صلاحیتیں انسان کی مکمل ہوئی ہیں یہ ہمارے دین کے اتمام کا نتیجہ ہے، ہمارے دین کی تکمیل کا نتیجہ ہے۔ دین مکمل ہوا، شریعت مکمل ہوئی، اسلام مکمل ہوا، اللہ کا دین زمین پر مکمل نازل ہوا تو انسان کی صلاحیتیں بھی مکمل ہو گئی۔ انسان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور اس کی صلاحیتوں کو معراج حاصل ہوئی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسان اور انسانی دنیا نے جو ترقی کی وہ پہلے نہیں کر سکی۔ یہ تمام تر ٹیکنالوجی، یہ اڑنے کے آلات، یہ تیز رفتار آلات، یہ تیز رفتار گاڑیاں، یہ تیز رفتار سواریاں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کرنے کے آلات، ویڈیو کال، موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیکنالوجی، کیلکولیٹر، کمپیوٹر، یہ سارے ایجادات کب پیدا ہوئے؟ جب قرآن آیا اس کے بعد، جب اسلام آیا اس کے بعد، جب نبی آئے اس کے بعد ہمارا دین مکمل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جب دین مکمل ہوا، شریعت مکمل ہوئی تو انسانی عقل و دانائی کو بھی فراوانی ملی، انسانی عقل و دانائی بھی مکمل ہوئی، انسان کی سوچ بھی مکمل ہوئی، اس کی صلاحیت بھی مکمل ہوئی۔ آج اس قرآن کے زور پر، احادیث کے زور پر بڑے بڑے سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی تحقیقات، ان کے ریسرچ انہیں بام عروج تک پہنچا رہے ہیں، انہیں ترقیات کی منزلیں طے کروا رہے ہیں۔ وہ روزانہ نئی نئے ایجادات کر رہے ہیں۔ زور کس کا ہے؟ اسلام کا ہے۔ دین کس کا ہے؟ اسلام کا ہے، اسلام کی نعمت کا ہے۔ اسلام آیا تو یہ تمام ایجادات پیدا ہوئی، ورنہ اسلام سے پہلے بھی دنیا ہزاروں سال سے ہے، ہزاروں ہزار سال سے یہ دنیا قائم ہے۔ آخری نبی تو بہت بعد میں آئے، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا فاصلہ تو بہت کم فاصلہ ہے۔ دنیا کا جو ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، ایک لمبی مدت گزری ہے، وہ آخری نبی کے آنے سے پہلے گزر گئی ہے، ایک لمبا عرصہ۔ اور ایک ایک نبی کی جو عمر ہوئی ہے، 800 سال، 900 سال، 700 سال کی عمریں ہوئی، ایک نبی کی عمر ہوئی۔ اس دور کے لوگوں کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھی، تو دنیا نے ایک لمبا عرصہ گزارا۔ آخری دور میں تو بہت کم مدت ملی، اس کم مدت میں جو ایجادات ہو رہی ہیں وہ پہلے نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات، جو احسانات، جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، آخری امت کو عطا کی ہیں، آخری شریعت کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات اور جو فضل و مہربانی کا معاملہ کیا ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام پر، اس کے احسان پر، اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔